بسم اللہ الرحمن الرحیم ومقیدا به ای الثانی امر مقید بالوقت وهو اربعۃ انواع۔ کل کے سبق میں یہ فرمایا تھا کہ مامور به کی دو قسمیں ہیں، مطلق عن الوقت اور مقید بالوقت۔ مطلق کا بیان مکمل ہوا، اب یہاں سے مقید کا بیان شروع فرماتے ہیں کہ مقید اس کی چار قسمیں ہیں۔ اس کی چار قسمیں، مقید سے مراد جو وقت کے ساتھ مقید ہو، جیسے کہ نماز، ظہر کی نماز وقت کے ساتھ خاص، عصر کی نماز اس کے وقت کے ساتھ خاص۔ تو اس کی چار قسمیں ہیں۔ قسم اول یہ ہے کہ وقت مؤدہ کے لیے ظرف ہو، وقت مؤدہ کے لیے ظرف ہو۔ مؤدہ سے مراد وہی مفعول جس کو ادا کر رہا ہے، جس نماز پڑھ رہا ہے تو وہ، یا روزہ ہے تو روزہ مؤدہ۔ تو وقت مؤدہ کے لیے ظرف ہو، ادا کے لیے شرط ہو، اور وجوب کے لیے سبب۔ سمجھ رہے؟ قاعدے سے سمجھ لینا، چار قسمیں ہیں۔ قسم اول یہ ہے کہ یا تو وقت مؤدہ کے لیے ظرف ہوگا اور ادا کے لیے شرط ہوگا، وجوب کے لیے سبب ہوگا۔ اب بیٹا تین باتیں یہاں پر ذکر کی کہ وقت ظرف ہو، وقت شرط ہو اور وقت سبب ہو۔ ہر ایک کا مطلب سنیے۔ ظرف ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ وقت اس فعل کے لیے معیار نہ ہو، معیار نہ ہو۔ معیار کسے کہتے ہیں؟ تو معیار یہ ہے کہ وہ فعل اس پورے وقت کو گھیر لے۔ جیسے کہ روزہ جب رکھا جاتا ہے تو روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پورے وقت کو گھیر لیتا ہے۔ روزہ رکھنے سے وقت بالکل بھی بچتا نہیں ہے، تو روزے کا وقت روزے کے لیے معیار ہے کیونکہ یہ پورے وقت کو گھیر لیتا ہے۔ لیکن جو وقت مامور بھی کے ادا کرنے کے بعد بچ جائے اس کو ظرف کہتے ہیں۔ جیسے کہ نماز، تو نماز کا وقت نماز ادا کرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، اس لیے یہ وقت ظرف ہوتا ہے جس میں غیر کی گنجائش ہو، غیر کی گنجائش۔ شرط ہو وقت ادا کے لیے شرط، تو شرط سے مراد یہ ہے کہ مامور بھی شرط کے وجود سے پہلے صحیح نہ ہو، شرط کے وجود سے پہلے مامور بھی صحیح نہ ہو، اور شرط کے فوت ہونے سے وہ فوت ہو جاتا ہو۔ اور وقت وجوب کے لیے سبب ہو تو سبب سے مراد یہ ہے کہ اس وقت کی وجوب مامور بھی میں تاثیر ہو، مامور بھی کے واجب ہونے وقت کی تاثیر ہو، اگرچہ مؤثر حقیقی تمام اشیاء میں اللہ رب العزت ہی ہے، لیکن ظاہر کے اعتبار سے وہ وجوب مضاف ہوتا ہے وقت کی جانب، وجوب مضاف ہوتا ہے وقت کی جانب، اس لیے کہ ہر لمحہ اور آن اللہ کی جانب سے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اترتی رہتی ہیں، تو ہر لمحہ نعمتوں کا وصول تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، شکر ادا کیا جائے۔ لیکن ان 5 اوقات کو عبادت کے لیے خاص کیا ان کی عظمت کی بنیاد پر، ان کی عظمت کی بنیاد پر خاص کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی نئی نئی نعمتوں کی آمد ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ، فجر کے وقت انسان سو کر بیدار ہوتا ہے، تو سو کر بیدار ہونا ایسا ہے جیسے کہ موت کے بعد زندہ ہونا، اور زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس پر شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ لہذا اس نعمت کے شکر ادا کرنے کے لیے فجر کی نماز کو فرض کیا گیا۔ اس کے بعد انسان فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو جاتا ہے تو معاش حاصل کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے نا، اور دوپہر تک مصروف رہتا ہے اور اپنی معاش روزی روٹی کو تلاش کرتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو مہیا کرتا ہے۔ تو ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے کے لیے ظہر کی نماز کو فرض کیا گیا۔ اس کے بعد چونکہ اکثر لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد کچھ آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، اور آرام کرنا اس عرصے میں چونکہ جو آرام کیا ظہر کے بعد میں اللہ کے ذکر سے غفلت پائی گئی، تو اس کی تلافی کے لیے عصر کی نماز فرض کی گئی۔ پھر اس کے بعد غروب آفتاب ہوا اور پورے دن کی نعمتیں وہ حاصل کر چکا، دن کی نعمتیں مکمل ہو گئیں، تو ان پر شکر ادا کرنے کے لیے مغرب کی نماز فرض کی گئی۔ پھر جب انسان سونے کا ارادہ کرتا ہے تو حسن خاتمہ کے طور پر عشاء کی نماز کو فرض کیا گیا،
اس لیے کہ عشاء کی نماز کے بعد سونا ایسا ہے جیسے کہ ایمان و طاعت پر موت کا آنا، اس لیے ان 5 وقتوں میں نماز کو فرض کیا گیا۔ اور انہی 5 وقتوں میں نماز فرض ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر پورا کا پورا وقت عبادت میں مصروف کر دیا جائے تو معاش اور روزی روٹی حاصل کرنے میں حرج واقع ہوگا، حالانکہ شریعت کسی کو حرج میں نہیں ڈالتی ہے بلکہ حرج کو دور کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کی جانب سے بعض اوقات کو خاص کر دیا گیا کہ ان میں عبادت کریں اور باقی تمام اوقات میں اپنی ضروریات کو پورا کریں۔ وہ مقیدم بھی، اور دوسری قسم مقید، ثانی امر مقید، یعنی دوسری قسم امر مقید ہے جو وقت سے مقید ہو، وہ اربعۃ انواع، اور یہ 4 نوع پر ہے۔ لأنه اما ان يكون الوقت ظرفا، اس لیے کہ یا تو وقت ظرف ہو مؤدا کے لیے، وشرطا للاداء، اور ادا کے لیے شرط ہو، وسببا للوجوب، اور وجوب کے لیے سبب ہو، فهو النوع الاول، تو یہ نوع اول ہے۔ والمراد بالظرف، اور ظرف سے مراد اللہ یکون معیار اللہ، کہ وہ اس کے لیے معیار نہ ہو، بل یفضل عنہ، بلکہ وقت اس سے بچ جاتا ہو۔ والمراد بالشرط، اور شرط سے مراد اللہ یصح المامور به قبل وجودہ، کہ اس کے پائے جانے سے پہلے مامور بھی صحیح نہ ہو، ویفوت بفوتہ، اور اس کے فوت ہونے سے مامور بھی فوت ہو جائے۔ والمراد بالسبب، اور سبب سے مراد ان لهذا الوقت تاثیر فی وجوب المامور به، کہ اس وقت کی تاثیر ہو مامور بھی کے وجوب میں۔ وَإِنْ كَانَ الْمُؤَثِّرُ الْحَقِيقِي فِي كُلِّ شَيْءٍ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى، اگرچہ مؤثر حقیقی ہر شے میں وہ اللہ تعالی ہی ہے۔ وَلَكِنْ يُضَافُ الْوُجُوبُ فِي الظَّاهِرِ إِلَى الْوَقْتِ، لیکن ظاہر میں وجوب مضاف ہوتا ہے وقت کی جانب، لأن فی کل لمحة وصول نعمه من اللہ تعالی الى جانب العبد، اس لیے کہ ہر لمحے میں اللہ کی جانب سے نعمتوں کا وصول ہوتا ہے بندوں کی جانب۔ وهو يقتضي الشکر فی کل ساعة، اور یہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ ہر ساعت میں اس کا شکر ادا کیا جائے۔ وإنما خص هذه الأوقات المعینہ بالعبادات لعظمتها، اور خاص کیا ہے ان اوقات معینہ کو عبادت کے لیے ان کی عظمت کی بنیاد پر، وتجدد النعم فيها، اور اس میں نعمتوں کے متجدد ہونے کی وجہ سے ذکر کر دیا پورا۔ وللہ، دوسری وجہ یہ ہے وللہ یفضی الی الحرج، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ حرج کی طرف نہ لے جائے، فی تحصیل معاش، قائم حرج معاش کی تحصیل میں، ان استغرق الوقت للعبادت، اگر پورے وقت کو گھیر دے عبادت کے لیے۔ کا وقت الصلاۃ، اس قسم مقید کے قسم اول کی مثال جیسے کہ نماز کا وقت، فإن الوقت فيها يفضل عن الاداء، تو وقت اس میں ادا سے بچ جاتا ہے، کہ نماز کو انسان آرام سے اطمینان و سکون سے رعایت کرتے ہوئے سنت وغیرہ کی ادا کرے، پھر بھی وقت بچ جاتا ہے۔ اذا ادى على حسب السنہ، جبکہ وہ نماز کو ادا کرے سنت کے اعتبار سے، من غیر افراط، بغیر کسی زیادتی کے، فیکون ظرفا، تو یہ وقت اس نماز کے لیے ظرف ہوگا۔ ولا يصح الاداء قبل دخول الوقت، اور وقت کے داخل ہونے سے پہلے ادا صحیح نہیں ہوتی، مثلا ظہر کی نماز کا وقت ابھی داخل نہیں ہوا ہے اور ابھی اگر کوئی ظہر کی نماز پڑھنا لگے تو یہ درست نہیں ہے۔ ويفوت بفوته، اور وقت کے فوت ہونے سے وہ ادا فوت ہو جاتی ہے، مثلا اگر ظہر کی نماز کو وہ عصر کے وقت میں جا کر پڑھے تو چونکہ وقت نکل چکا ہے اس لیے یہ ادا فوت ہو جائے گی، فيكون شرطا، تو یہ شرط ہوگا۔ ويختلف الاداء باختلاف صفة الوقت صحة وكراهة فيكون سببا للوجوب، اور ادا مختلف ہوتی ہے صفت وقت کے مختلف ہونے سے صحت اور کراہت کے اعتبار سے، فيكون سببا للوجوب، تو یہ وجوب کا سبب ہوگا، تو یہ وجوب کا سبب ہوگا۔ کیا مطلب؟ اگر وقت مکروہ میں نماز کو پڑھا ہے تو ادا مختلف ہو جاتی ہے صفت کراہت کے ساتھ کہ نماز مکروہ ہوتی ہے، اور اگر وقت کامل ہے تو نماز کامل ہوتی ہے، اس لیے یہ اس وجوب کے لیے سبب بھی ہوگا۔ وتقدیم المشروط علی الشرط جائز، سنیں بیٹا ذہن حاضر رکھنا، اس کے ذریعے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ وقت ادائے نماز کے لیے شرط ہے، یہ تو کہا وقت نماز کی ادا کے لیے شرط ہے، اور مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز ہے۔ اعتراض سن لینا کہ مشروط کو شرط پر مقدم کرنا جائز، جیسے کہ حولان حول یہ وجوب ادائے زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، حولان حول یعنی سال کا گزرنا زکوٰۃ کی ادا کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے، اور زکوٰۃ حولان حول پر مقدم کرنا جائز، کہ اگر کوئی انسان مالک نصاب ہو گیا اور سال نہیں بھی گزرا ہے تب بھی اگر زکوٰۃ ادا کر دے تو ادا کرنا جائز۔ لہذا اسی طریقے سے جس طریقے سے شرط سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے،
ادائے نماز کو بھی اس کی شرط یعنی وقت پر مقدم کرنا جائز ہونا چاہیے کہ وقت سے پہلے ادا کر لے تو ادا ہو جائے، حالانکہ وقت پر ادائے نماز کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں۔ اسی کا جواب مصنف نے وہ مشروط القدرت سے دیا ہے، وہ تقدیم المشروط سے دیا ہے، تقدیم المشروط سے اسی اعتراض کا جواب یہ ہے کہ شرط کی دو قسمیں ہیں، ناظر رکھنا، شرط کی دو قسمیں، ایک شرط وجوب اور ایک ہے شرط جواز، ایک ہوتی ہے شرط وجوب اور ایک ہے شرط جواز۔ شرط وجوب کا مطلب یہ ہے کہ وجوب شرط پر موقوف ہو، شرط وجوب کا مطلب یہ ہے کہ وجوب شرط پر موقوف ہو، یعنی شرط کے بعد وجوب ثابت ہوتا ہو، وجوب جو ہے وہ شرط پر موقوف ہو، یعنی شرط کے بعد وجوب ثابت ہوتا ہو، اگرچہ جواز بغیر شرط کے بھی ثابت ہو جاتا ہے، یہ شرط وجوب۔ اور شرط جواز کا مطلب یہ ہے کہ جواز شرط پر موقوف ہو، بغیر شرط کے جواز ثابت نہ ہوتا ہو، جواز شرط پر موقوف ہو، بغیر شرط کے جواز ثابت نہ ہوتا ہو، یہ شرط جواز۔ لہذا شرط وجوب شرط مشروط پر مقدم کرنا جائز ہے، شرط وجوب کو مشروط پر مقدم کرنا جائز ہے، لیکن شرط جواز کا مشروط پر مقدم کرنا جائز نہیں، شرط وجوب کو مشروط پر مقدم کرنا جائز، لیکن شرط جواز کا مشروط پر مقدم کرنا جائز نہیں۔ اور سال کا گزرنا حولان حول یہ ادائے زکوٰۃ کے وجوب کے لیے شرط وجوب ہے، ادائے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے شرط وجوب ہے، اور بتا دیا کہ شرط وجوب کو مشروط پر مقدم کرنا جائز، لہذا اگر سال گزرنے سے پہلے اگر زکوٰۃ کو ادا کر دیا تب بھی جائز ہوگا۔ اور وقت نماز کے ادا کے واجب ہونے کے لیے شرط جواز ہے، وقت جو ہے نماز کی ادائیگی کے واجب ہونے کے لیے شرط جواز، لہذا اس وقت پر نماز کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جیسے کہ دوسرے تمام شرائط کہ جیسے اسی طرح دوسری جو شرطیں ہیں، مثلا کپڑا ہے، بدن ہے اور جگہ وغیرہ کا پاک ہونا، طہارت وغیرہ نماز کے لیے شرط جواز ہے، لہذا ان چیزوں پر ادائے نماز کو مقدم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرط جواز پر مشروط کو مقدم کرنا جائز نہیں، اور شرط وجوب کو مشروط پر شرط وجوب اگر ہو تو وہاں پر مشروط کو مقدم کرنا جائز، اور مسبب کا سبب پر مقدم کرنا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، سبب کا پر مقدم کرنا جائز نہیں۔ دیکھیں فمات و تقدیم المشروط علی الشرط جائز، اور مشروط کا مقدم کرنا شرط پر جائز ہے، کب؟ اذا کان الشرط شرطا للوجوب، جبکہ شرط وجوب ہو، کما فی حولان الحول، جیسے کہ حولان حول زکوٰۃ میں۔ واما اذا کان الشرط شرطا للجواز، اور اگر شرط جواز ہو، لا یصح التقدیم علیہ، تو اس پر تقدیم صحیح نہیں ہے، کسائر شرائط الصلاۃ، جیسے کہ دوسرے تمام نماز کے دوسرے شرائط۔ وتقدیم المسبب علی السبب لا یجوز اصلا، اور مسبب کا سبب پر مقدم کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، مسبب کا سبب پر مقدم کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اب وہاں ہونا فرماتے ہیں وہاں ہونا لما اجتماعت الشرطیت والسببیت، کہ یہاں پر شرطیت اور سببیت دونوں جمع ہیں، کہ وقت اس نماز کے لیے شرط بھی ہے اور وقت نماز کے لیے سبب بھی ہے، تو جب مسبب کو سبب پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے اور وقت شرط بھی ہے اور سبب بھی ہے، فلا جرم، تو ضروری ہے اللہ یجوز تقدیم علی الوقت، کہ تقدیم جائز نہ ہو وقت پر، یعنی جب صرف سبب پر تقدیم جائز نہیں ہے تو یہ تو سبب اور شرط دونوں ہیں، تو یہاں پر بھی بدرجہ اولا اس کو مقدم کرنا جائز نہیں ہو۔ فلا جرم اللہ یجوز تقدیم علی الوقت، تو یقینی طور پر تو یہاں پر ضروری ہے کہ تقدیم جائز نہ ہو وقت پر۔ اب بیٹا سمہا ہونا شیئان نفس الوجوب و وجوب الادا سے ایک اسی سے متعلق گفتگو اور ذکر فرمائیں گے۔